اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ عن القاسم عن ابیہ عن جدہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کذب علی متعمدا او قال ما لم اقل فلیتبوأ مقعدہ من النار. یہ حدیث پاک جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ حدیث پاک حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت قاسم سے روایت کی. قاسم نے اپنے والد محمد سے روایت کی. محمد نے اپنے عن ابیہ عن جدہ ہی، انہوں نے اپنے باپ سے روایت کی. تو قاسم کے دادا ہو گئے نا ابو بکر جی ہاں جی، تو اس لیے جدی کہا کہ قاسم نے اپنے دادا سے روایت کی. یہ حدیث منقطع ہے، یہ حدیث منقطع ہے. ہاں جی راوی گرا. ہاں، یہ اصل میں جو ہے نا یہ ایک دن کا پورا سبق ہے کہ جس دن ہم یہ بتائیں کہ حدیث کی کتنی قسمیں ہیں، اور ہر حدیث جو ہے مرفوع، مقطوع، مرسل، اور جو ہے خبر واحد، مشہور، غریب، عزیز، یہ معدل، یہ حدیث کی کتنی قسمیں ہیں اور اس کی کیا کیا تعریف ہے. اسی طرح جو آپ نے پہلے سوال کیا تھا مجھ سے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کے ساتھ مسند لکھا ہوتا ہے، کسی کے ساتھ سنن لکھا ہوتا ہے، کسی کے ساتھ صحیح لکھا ہوتا ہے، کسی کے ساتھ جامع لکھا ہوتا ہے. تو وہ بھی جو ہے نا آپ کو اس کا بھی پتہ، یعنی پہلے تو حدیث کی قسموں کا پتہ ہونا چاہیے نا، پھر ہی آدمی حدیث پڑھے. تو میرا خیال ہے کہ میں جو ہے نا یہ باب ختم کرنے کے بعد نا پھر میں آپ کو تھوڑی سی اس کی وضاحت کرتا ہوں تاکہ آپ کو اس کا بھی پتہ چل جائے. تو ایک دو حدیثیں تین چار پڑھنے کے بعد نا جو شروع ہوگا نا باب کتاب الصلاۃ کا، کتاب الطہارت آنے والا ہے نا، اس سے پہلے اس تک تو ہم یہ چلاتے ہیں، پھر آپ کو بتاتے ہیں انشاءاللہ. یہ جو ہے نا قاسم، جن سے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل کیا، یہ قاسم بیٹے ہیں محمد کے، اور محمد بیٹے ہیں سیدنا ابو بکر صدیق کے. تو سمجھ آ رہی ہے؟ جی حضرت امام حضرت جعفر طیار کا نام سنا آپ نے؟ جی جعفر طیار، یہ جعفر طیار جو تھے یہ حضرت علی کے بھائی تھے، اور یہ جنگ موتا میں شہید ہوئے. جنگ موتا جو ہے یہ جارڈن میں ہے، جنگ موتا جارڈن میں ہوئی ہے، موتا یونیورسٹی ہے وہاں. اور وہاں جو ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر بھیجا، اور اس کا احادیث کی کتابوں میں واقعہ آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جھنڈا جو ہے یہ ہوگا جعفر طیار کے پاس. ہاں جی، اور اسی طرح جب وہ شہید ہو جائیں تو پھر جھنڈا جو ہے دے دینا آپ نے زید بن حارثہ کو دیا. زید بن حارثہ شہید ہوتا ہے، جھنڈا جو ہے وہ جعفر طیار لے لے. جعفر طیار شہید ہو جائیں تو جھنڈا جو ہے تیسرے صحابی جو تھے ان کو غالباً عبداللہ بن رواحہ ان کا نام تھا، ان کو دے دینا. اور اگر وہ شہید ہو جائیں تو پھر مسلمان آپس میں جس کو چاہیں جھنڈا ان کو دے دیں. تو اسی طرح ہوا، حضرت زید بن حارثہ شہید ہو گئے، اس کے بعد حضرت جعفر طیار جو ہے وہ شہید ہو گئے، جھنڈا انہوں نے لیا تو ان کے دونوں بازو کٹ گئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف فرما تھے، آپ پورا منظر جارڈن میں وہ جنگ کا دیکھ رہے تھے. تو آپ نے فرمایا اب زید سے ہی شہید ہو گئے، جھنڈا جعفر طیار کے ہاتھ میں ہے.
اور پھر کہا کہ جعفر طیار شہید ہو گئے، جھنڈا انہوں نے اپنے بازو میں ایسے تھاما ہوا ہے، تو ان کے بازو کٹ گئے، تو کہا کہ اب جو ہے جھنڈا عبداللہ بن رواحہ کے پاس ہے اور وہ لڑ رہے ہیں۔ پھر فرمایا اب عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو گئے ہیں اور جھنڈا جو ہے یہ سیف من سیوف اللہ، اللہ کی تلوار کے ہاتھ میں ہے، خالد بن ولید، یعنی ان کو آپ نے سیف من سیوف اللہ خالد ابن ولید کو حضور نے لقب دیا۔ اب یہ جعفر طیار جو ہے نا، جب ان کے بازو کٹے تو آپ نے فرمایا کہ میں جعفر کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ اپنے پروں کے ساتھ جنت پہ اٹھ رہے ہیں، یعنی ان کے بازو جو کٹ گئے نا، اللہ تعالیٰ نے ان کو جگہ جو ہے بازو میں پر دے دی ہے، تو جنت میں وہ پرواز کر رہے ہیں۔ اور یہ جو ہے نا کنز الاموال حدیث، اس میں پڑھ رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا جنت میں کہ زید بن حارثہ ان کا مقام ہے اور جعفر طیار کا مقام ان سے بلند ہے۔ اب نبی کریم علیہ السلام بڑے آپ حیران ہوئے کہ زید بن حارثہ جو حضور کے غلام تھے، پتہ نا حضرت خدیجہ کے وہ غلام تھے، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام رہے زید بن حارثہ، اور ان سے حضور بہت محبت کرتے تھے۔ پھر ان کے صاحبزادے جو تھے حضرت اسامہ، ان سے حضور بہت محبت کرتے تھے۔ تو آپ حیران ہوئے کہ جنت میں یہ کیسے ہو گیا کہ زید کا مقام جو ہے وہ جعفر طیار سے کم کیسے ہوا، جبکہ وہ بھی صحابی اور وہ بھی جنگ مؤتہ میں شہید ہوئے، اور زید بن حارثہ میرا اتنا پیارا ہے، تو اس کا مقام جعفر طیار سے کم کیوں ہے؟ یہ کنز الاموال کی حدیث ہے۔ تو جبریل آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں کوئی شک نہیں کہ زید آپ کے بڑے پیارے ہیں، اور یہ اور جعفر طیار دونوں ایک ہی جنگ میں شہید ہوئے ہیں، ان کا مقام برابر ہونا چاہیے تھا، لیکن جعفر طیار کا مقام اس لیے زیادہ ہے کہ وہ آپ کے رشتہ دار ہیں، وہ آپ کے کزن ہیں۔ یہ حدیث پاک ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی قریب ہوتا ہے، اتنا ہی اس کا مقام زیادہ بلند و بالا ہوتا ہے۔ خیر بات ہم کر رہے تھے، بات اور تھی، چلے اور طرف گئے۔ حضرت جعفر طیار جو تھے، ان کی بیوی کا نام تھا اسماء بنت امیس۔ حضرت جعفر طیار کی بیوی کا نام کیا تھا؟ اسماء بنت امیس۔ جب حضرت جعفر شہید ہو گئے تو حضرت اسماء بنت امیس کے ساتھ نکاح کیا حضرت ابوبکر صدیق نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابوبکر صدیق کا وصال ہوا تو اسماء کے پیٹ سے محمد پیدا ہوئے، محمد بن ابی بکر۔ جب محمد بن ابی بکر پیدا ہوئے تو یہ ان کا بچپن تھا، ابھی یہ چھوٹے تھے کہ حضرت ابوبکر صدیق کا وصال ہو گیا۔ جب ابوبکر صدیق کا وصال ہوا تو یہ اسماء بنت امیس کے ساتھ حضرت علی نے نکاح کیا۔ اب محمد بن ابی بکر بیٹے ہیں ابو بکر کے، لیکن ماں کا نکاح جب حضرت علی سے ہوا تو محمد بن ابی بکر کو پالا کس نے؟ حضرت علی نے۔ سمجھ آئی نا؟ حضرت علی نے پالا۔ اب بیٹے ہیں ابو بکر صدیق کے، لیکن پال رہے ہیں حضرت علی کی گود میں، اور یہی حضرت محمد بن ابی بکر ہیں جن کا نکاح جو ہے اب کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ جو ایران سے 3 شہزادیاں آئی تھیں، ایران سے 3 شہزادیاں قید ہو کے آئی تھیں حضرت عمر کے زمانے میں۔ ہاں جی، جب حضرت عمر نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو بھیجا نا، ایران بھیجا، تو ایران فتح ہوا۔ ہاں جی، اور ایران فتح ہوا اور جو ایرانی حکومت ختم ہوئی، اور اس میں مال غنیمت بہت آیا حضرت عمر فاروق کے زمانے میں۔ آپ چھوڑیں اس کو یار، حضرت عمر فاروق کے زمانے میں جو ایران فتح ہوا اور بہت سارا مال غنیمت آیا،
ان مال غنیمت میں یزد جرد جو تھا اس کی 3 بیٹیاں آئیں. ایک کا نام تھا مہربانو، ایک کا نام تھا مہبانو، ایک کا نام تھا شہر بانو. صحیح ہے نا جی. اب ان تینوں کا جو ہے جو جیسی بھی پھر لمبا قصہ بن جاتا ہے، میں اس کو زیادہ تفصیل میں نہیں بیان کرتا. اس کا جو ہے نا صحابہ کے مشورے سے شہزادوں کے ساتھ نکاح ہوا. ہاں جی. حضرت شہر بانو جی تھی، ان کا نکاح حضرت امام حسین سے ہوا. اس سے حضرت زین العابدین پیدا ہوئے. ٹھیک ہے. اور جو بڑی بیٹی ایک بیٹی تھی اس کا نکاح ہوا، کہ ایک بہن کا نکاح ہوا حضرت عبداللہ بن عمر سے. ہاں جی. اس سے سالم پیدا ہوئے، جن کا ذکر ابھی آپ نے پچھلے درس میں آپ نے سالم سے روایت کیا. سالم نے اپنے باپ عبداللہ سے روایت کی. اور تیسری کا نکاح جو ہوا وہ حضرت قاسم سے ہوا، حضرت محمد بن ابی بکر سے ہوا. تو محمد بن ابی بکر سے نہیں، محمد بن ابی بکر سے نہیں ہوا. ان کا نکاح جو ہے تیسری کا نکاح بھی کسی شہزادے سے ہوا. اور اس سے بھی ان تینوں سے عالم پیدا ہوئے. تینوں سے عالم یعنی بعد میں بہت بڑے عالم بنے. یہ تو قاسم جو تھے یہ محمد بن ابی بکر کے صاحبزادے ہیں. قاسم جو ہیں محمد بن ابی بکر کے صاحبزادے ہیں. اور محمد بن ابی بکر جو ہیں ان کا نکاح ہوا ہے حضرت عبد الرحمن کی بیٹی سے. جو حضرت عبد الرحمن ہے نا، حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر، حضرت ابو بکر کے صاحبزادے، ان کی بیٹی سے نکاح ہوا ہے حضرت محمد بن ابی بکر کا. اور ان سے پیدا ہوئے قاسم. اور قاسم کی بیٹی ہے فروا، اور فروا کے بیٹے امام جعفر صادق. سمجھ آئی نا. جو میں پوائنٹ لانا چاہتا ہوں، پوائنٹ یہ ہے کہ امام جعفر صادق جو ہیں ان کی والدہ کا نام ہے فروا، اور فروا جو ہے ان کے والد کا نام ہے قاسم، اور قاسم کے باپ کا نام ہے محمد، اور محمد کے باپ کا نام ہے ابو بکر صدیق. ادھر جو ہے فروا ان کی والدہ جو ہیں یہ حضرت عبد الرحمن کی بیٹی ہے، اور عبد الرحمن بیٹے ہیں ابو بکر صدیق کی. تو گویا کہ ماں کی طرف سے بھی امام جعفر صادق، جب نانی کی طرف سے وہ اولاد بنتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق کی، اور دادی کی طرف سے بھی اولاد بنتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق کی. ہاں جی. تو انہوں نے کیا کہا، وہ کہتے ہیں کہ والدنی ابو بکر مرتین، مجھے ابو بکر نے 2 دفعہ پیدا کیا. یعنی ایک رشتہ جو ہے وہ میری نانی کا ہے کہ میری نانی جو ہے وہ عبد الرحمن کی بیٹی ہے، عبد الرحمن ابو بکر کے بیٹے ہیں. اور دوسرا کہا کہ میری ماں جو ہے یہ بیٹی ہے قاسم کی، اور قاسم بیٹے محمد کی، اور محمد بیٹے ابو بکر صدیق کے. ہاں جی. تو یہ کتاب جو ہے غالباً میں ابھی جو میرے سامنے اگر ہے تو میں آپ کو ابھی دکھا دیتا ہوں. حوالہ اس کا ریفرنس جو ہے اتفاق سے کتاب سامنے ہے، اگر مجھے مل جاتی ہے تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. 125 یہ دیکھیے، تذکرۃ الحفاظ، امام ذہبی کی کتاب تذکرۃ الحفاظ. اس میں یہ کیا فرماتے ہیں کہ امام جعفر صادق ابن بنت القاسم بن محمد بن ابی بکر و امہ ہی اسماء بنت عبد الرحمن. اسماء جو ہے یہ عبد الرحمن کی بیٹی ہیں، عبد الرحمن بیٹے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے. اور وہ کیا کہتے ہیں، امام صاحب کہتے ہیں، امام جعفر صادق کا یہ جملہ سنیے، والدنی ابو بکر صدیق مرتین، مجھے ابو بکر صدیق نے 2 دفعہ جنا. 2 دفعہ جنا کیا مطلب کہ جو ابو بکر صدیق کے بیٹے عبد الرحمن ہیں ان کی بیٹی جو ہے اسماء ہے، ان اسماء کی بیٹی جو ہے وہ فروا ہے، اور فروا کا بیٹا میں ہوں. اور پھر جو ہے میری ماں جو فروا ہے اس کے والد کا نام قاسم ہے، اور قاسم کے والد کا نام محمد ہے، اور محمد کے والد کا نام ابو بکر صدیق ہے.
تو والدنی ابو بکر مرتین، ابو بکر صدیق نے مجھے 2 دفعہ جنا ہے، اور یہ میں نے اس کا ریفرنس لکھا ہے. صحیح. تو یہ امام صاحب کیا کہتے ہیں کہ میں نے روایت کس سے لی؟ قاسم سے. قاسم نے کس سے لی؟ اپنے باپ سے، اور انہوں نے اپنے دادا سے لی. اب یہاں ایک سوال آتا ہے. سوال یہ آیا کہ جب یہ اپنے کہتے ہیں کہ اپنے دادا سے لی، تو محمد بن ابی بکر نے تو ابو بکر صدیق کو دیکھا ہی نہیں ہے، تو روایت کہاں سے لے لی؟ سوال آتا ہے نا، کوئی کہتا ہے آپ سے. اس لیے میں نے سوال تو آپ کو کرنا چاہیے تھا. میں نے کہا کہ ابو بکر صدیق کو محمد نے نہیں دیکھا، بیٹے نے بچپن میں ان کے والد فوت ہو گئے اور انہوں نے نکاح کر دیا حضرت علی سے، تو انہوں نے اپنے والد کو دیکھا نہیں، تو روایت کہاں سے لے لی؟ سمجھ آئی نا. تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ کتاب جو ہے حاذا منقطعن، یہ حدیث منقطع ہے. منقطع وہ ہوتی ہے کہ جس میں تابعی تک بات رہے اور وہ آگے صحابی تک نہ جائے. تابعی تک حدیث رہے اور صحابی تک بات نہ جائے. اب دیکھو یہ قاسم تک بات رہی نا، اور آگے ابو بکر صدیق تک بات نہیں گئی. ہاں جی. تو جب یہ حدیث کیا ہے؟ منقطع. کیوں؟ لأن محمد بن ابی بکر لم یسمع بن ابی ہے، کہ محمد بن ابو بکر نے اپنے باپ سیدنا ابو بکر صدیق سے یہ سنا ہی نہیں ہے. تو کیسے ہوگا؟ وکانہ صغیرا حین مات ابوہ، اور وہ بچے تھے جب ان کے والد فوت ہو گئے. ہاں جی. ورباہ علی، اور ان کو حضرت علی نے تربیت کی، ان کو پالا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بعد ما تزوج امہ اسماء بنت امیس، جب اسماء بنت امیس سے نکاح کیا تو محمد بن ابو بکر کو کس نے پالا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. نہیں، لیکن اب یہ جو ہے جب ابو بکر صدیق سے باپ سے اب محمد بن ابی بکر نے حدیث سنی نہیں ہے تو کیسے روایت کر سکتے ہیں؟ اس کا جواب دیا لیکن راوی اذا کان ثقۃ یکون الحدیث حجۃ معتبرہ. فرمایا کہ جب راوی ثقہ ہو، جب راوی مضبوط ہو، اس کی کوئی اور خرابی اس کے اندر نہ ہو، اس کے اندر کوئی کمزوری کسی قسم کی نہ ہو، کہ اس جھوٹ کا کبھی ظاہر نہ ہوا ہو، اس کے کبھی جو ہے عدالت میں اس کے عادل ہونے میں کوئی فرق نہ آیا ہو، اس نے جیسے کبھی گھڑی نہ ہوں. جب حدیث بیان کرنے والا راوی وہ سیکا ہو، مضبوط ہو، تو فرمایا کہ اگر اس کی حدیث منقطع بھی ہوگی، یعنی اگر وہ کسی کو درمیان میں ذکر نہ بھی کرے صحابی کو، تو اس کی حدیث قابل حجت ہوگی اور اس کو معتبر مانا جائے گا. سمجھ آئی نا؟ ہاں جی. تو اب یہ حدیث کیا ہے کہ امام صاحب حضرت قاسم سے وہ اپنے باپ و اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علیہ، جس آدمی نے میرے اوپر جھوٹ بولا، ہاں جی، متعمدن، جان بوجھ کر، اگر غلطی سے ہو جائے کہ اس کو علم نہیں، وہ کہتا ہے یہ حضور کی حدیث ہے تحقیق کرنے کے بعد، لیکن اس کو غلطی لگتی ہے تحقیق میں، یہ اور بات ہے. لیکن اگر ایک آدمی کو پتہ ہے کہ یہ حدیث نہیں ہے اور جھوٹ جان بوجھ کر بولتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور حدیث کہتا ہے کہ یہ حدیث ہے، حالانکہ وہ حدیث نہیں ہے، اور اس کو پتہ ہے کہ حدیث نہیں ہے، جان بوجھ کر حدیث گھڑتا ہے، بناتا ہے، جھوٹی حدیث بیان کرتا ہے. ہاں جی. او قالا ما لم اقل، ہاں جی، یا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا دوسرا، یا یہ لفظ فرمایا کہ جس نے میرے اوپر جان بوجھ کر جھوٹ بولا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو آدمی ایک بات کہتا ہے اور میری طرف منسوب کرتا ہے ما لم اقل، جو میں نے نہیں کہی، اگر کوئی ایسا شخص کہتا ہے تو کیا کرے؟ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. یہ کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ پورے دین متین کا دار و مدار جو ہے وہ رسول اللہ کی ذات پر ہے. یعنی ہمارا مذہب اسلام جو ہے اس کا دار و مدار کس پر ہے؟ قرآن و حدیث پر ہے، بلکہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ہے. قرآن بھی ہمیں کس نے دیا؟ قرآن بھی تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. ہاں جی.
اگر آپ قرآن مجید نہ دیتے تو آپ کو قرآن کہاں سے ملتا؟ اگر حدیث آپ نہ دیتے تو حدیث کہاں سے ملتی؟ تو قرآن کے صحیح ہونے کا دار و مدار بھی رسول اللہ کی زبان پر ہے، اور حدیث کا دار و مدار بھی رسول اللہ کی حدیث پر ہے۔ ہاں جی، تو آپ نے فرمایا جب قرآن آتا آپ فرماتے اس آیت کو فلاں جگہ پہ لکھ لو، یہ قرآن کا حصہ ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر وہی ہونٹ ہلتے اور فرماتے یہ میری حدیث ہے، اس کو حدیث میں لکھ لو۔ اب وہی زبان اقدس ہے، وہی ہونٹ مبارک ہیں، وہی آپ کی ذات کریمہ ہے۔ ایک دفعہ آپ ارشاد فرماتے ہیں تو فرماتے ہیں یہ اللہ کا کلام ہے، اس کو فلاں آیت کے ساتھ لکھ لو۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ بولتے ہیں تو فرمایا یہ میری حدیث ہے، اس کو حدیث میں لکھ لو۔ ہاں جی، تو دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی کہ اسی زبان پر رب بھی بولتا ہے، اسی زبان پر مصطفیٰ بھی بولتا ہے۔ بلکہ قرآن نے کیا فرمایا، ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے تو بولتے ہی نہیں، جو اللہ فرماتا ہے، جو اللہ وحی کرتا ہے آپ وہی بولتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے قرآن جو ہے یہ بھی وحی ہوا اور حدیث بھی وحی ہوئی۔ اسی لیے علماء نے وحی کی دو قسمیں بیان کی ہیں، وحی جلی اور وحی خفی۔ ہاں جی، وحی مطلوب اور وحی غیر مطلوب۔ وحی مطلوب وہ ہوتی ہے جو نماز میں پڑھی جائے، جب آپ فاتحہ پڑھتے ہیں، فاتحہ کے بعد سورت پڑھتے ہیں۔ کبھی آپ نے حدیث نہیں پڑھی کہ حدیث پڑھی ہے کبھی؟ نماز میں فاتحہ کے بعد آپ قرآن ہی پڑھتے ہیں نا، حدیث تو نہیں پڑھتے۔ ہاں جی، قل هو اللہ پڑھتے ہیں، قل اعوذ برب الفلق پڑھتے ہیں، الم تری کیف پڑھتے ہیں، لإلاف قریش یعنی قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں نماز میں قیام کی حالت میں۔ یہ ہے وحی مطلوب۔ مطلوب کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ وحی جو نماز میں تلاوت کی جائے۔ تو نماز میں جو تلاوت کی جاتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ قرآن ہے۔ تو یہ وحی مطلوب ہے۔ اور حدیث جو ہے یہ بھی وحی، لیکن یہ غیر مطلوب ہے، یعنی اس کو آپ نماز میں تلاوت نہیں کرتے، ہے یہ بھی وحی۔ کیوں؟ کہ رب نے فرمایا ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی۔ قرآن کہہ رہا ہے نا، جب قرآن کہہ رہا ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ اپنی خواہش سے نہیں بولتے، وہی بولتے ہیں جو رب کی طرف سے وحی آتی ہے، تو حدیث بھی وحی ہو گئی اور قرآن بھی وحی ہو گیا۔ لیکن قرآن کو وحی جلی کہتے ہیں اور حدیث کو وحی خفی کہتے ہیں، یا قرآن کو وحی مطلوب کہتے ہیں جو تلاوت کی جائے نماز میں، اور جو حدیث کو وحی غیر مطلوب کہتے ہیں۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیے، آپ نے کئی دفعہ پڑھا ہوگا یہ حدیث قدسی ہے۔ ہاں جی، تو حدیث قدسی کیا ہوتی ہے؟ حدیث قدسی وہی ہوتی ہے جو اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے اور نبی کریم علیہ السلام اس کو زبان سے بولتے ہیں۔ تو حدیث بھی وہی ہو گئی نا، حدیث بھی وہی ہو گئی۔ تو یہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص میرے اوپر جھوٹ بولے یا جو چیز میں نے نہیں کہی وہ میری طرف منسوب کرے، وہ کیا کرے؟ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے۔ یہ اتنا سخت حکم کیوں دیا کہ جو میرے اوپر جھوٹ بولے وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لے؟ اس لیے کہ اس نے اتنی بڑی بات کی ہے جو اسلام کی عمارت کو گرا دیتی ہے، کہ اسلام کی عمارت حضور کی ذات گرامی پر کھڑی ہے، یعنی آپ کی سیرت طیبہ پر، آپ کی احادیث پر، آپ کے اقوال پر، آپ کے افعال پر، آپ کے احوال پر۔ اسی کا نام تو دین ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے نماز کیسے پڑھی، نبی کریم علیہ السلام نے وضو کیسے کیا، نبی کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا۔ تو سارا دین کا دار و مدار جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر ہے۔ قرآن کی وضاحت بھی حدیث کرتی ہے۔ تو جو آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ کی نسبت کرتا ہے اور حدیث غلط بیان کرتا ہے اور کہتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے یہ فرمایا، یا جو چیز آپ نے نہیں کہی اس کی نسبت آپ کی طرف کرتا ہے، تو وہ حقدار اسی کا ہے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ یا دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ آپ نے اس کو بد دعا دی، ہاں جی، کہ جو آدمی میرے اوپر جھوٹ بولتا ہے وہ جہنمی ہے، وہ اس کا حق ہے کہ وہ جہنم میں جائے، کیونکہ میرے اوپر جھوٹ بولتا ہے۔ سمجھ آئی نا؟
تو یہ حدیث پاک جو ہے نا، یہ حدیث پاک حدیث متواترہ کے معنی میں ہے۔ حدیث متواترہ وہ ہوتی ہے جس کا توافق علی الکذب اور تواتو علی الکذب محال ہو۔ کیا مطلب کہ جیسے قرآن مجید جو ہے اس کو آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ غلط ہے، یہ جھوٹ ہے۔ قرآن میں کوئی شک ہے؟ قرآن میں شک نہیں ہے نا۔ جیسے قرآن مجید کو جھوٹا کہنا ناممکن ہے اور آپ نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ اس کی سچائی ثابت ہے، اسی طرح جو حدیث متواترہ ہوتی ہے اس کی بھی سچائی اس طرح ثابت ہوتی ہے کہ وہ اتنی بڑی جماعت سے نقل ہوتی آ رہی ہے کہ آدمی سوچ ہی نہیں سکتا کہ یہ حدیث غلط ہے۔ کیوں کہ یہ حدیث جو ہے نا، من کذب علی متعمدن یا ما لم اقل فلیتبوأ مقعدہ من النار مقعدہ من النار، یہ حدیث پاک جو ہے یہ مختلف الفاظ کے ساتھ ہے، اس میں تھوڑی بہت تبدیلی ہے، جیسے من کذب علی متعمدن اور دوسری میں آتا ہے ما لم اقل، ہاں جی آگے فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ اسی طرح جو اگلے صفحوں میں آئیں گی نا، تھوڑا تھوڑا میں فرق ہوگا لیکن اس کا مفہوم ایک ہوگا۔ اب یہ حدیث جو ہے اس کو کس نے روایت کیا؟ اس کو خلفائے راشدین نے روایت کیا، ابو بکر صدیق نے روایت کیا، عمر فاروق نے روایت کیا، حضرت عثمان غنی نے روایت کیا، حضرت علی نے روایت کیا۔ پھر اس کو عشرہ مبشرین نے روایت کیا، یعنی 4 وہ صحابہ اور جو 6 صحابہ دوسرے ہیں جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، وہ بھی اس کے راوی ہیں۔ اور اس کے بعد اس صحابہ کو، اس روایت کو اہل بیت کے اصحاب نے روایت کیا، اس کو بڑے بڑے مشہور صحابہ نے روایت کیا، سلمان فارسی جیسے نے روایت کیا، عمار بن یاسر جس کے ایمان کی گواہی نبی کریم علیہ السلام نے دی، ان جیسے صحابہ نے اس کو روایت کیا۔ اور فرمایا کہ اس کو جو ہے روایت کرنے والے بڑے معتبر صحابہ ہیں جس کو روایت کرنے والے ہیں، اور اس کو عشرہ مبشرہ 70 کے قریب صحابہ نے اس حدیث کو روایت کیا۔ اب جب 70 کے قریب صحابہ اس کو روایت کر رہے ہیں اور پھر ہر دور میں اس کو بہت سارے صحابہ بہت سارے راوی روایت کرتے آ رہے ہیں، تو اس کو ہر دور میں اتنے راویوں نے روایت کیا کہ اس کے جھوٹ ہونے کا، اس کے غلط ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس لیے حدیث کیا ہے؟ متواتر، حدیث متواتر۔ یہ یاد رکھیے، حدیث متواتر جو ہے وہ کون سی ہوتی ہے؟ حدیث متواترہ وہ ہوتی ہے جس کو ہر دور میں اتنے لوگ روایت کریں، اتنی بڑی جماعت روایت کرے کہ اس کو جھوٹا کہنا یا غلطی پر اس کو سوچنا یا اس کو غلطی کا گمان کرنا، یہ جو ہے یہ صحیح نہ ہو۔ تو یہ حدیث ان میں سے ہے۔ اسی طرح اور بھی حدیثیں ہیں، بہت تھوڑی حدیثیں ہیں جو متواتر ہیں، ہاں جی، جیسے البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، یہ حدیث متواترہ ہے۔ یہ اسی طرح یہ جو من کذب علی متعمداً فقد کفر، یہ حدیث متواترہ ہے۔ اسی طرح اور بھی کچھ حدیثیں ہیں جو متواترہ ہے، اور یہ جو ہے نا اس حکم میں ہے کہ جیسے قرآن جو ہے اس میں شک نہیں، اس حدیث میں بھی کوئی شک نہیں، اس حدیث کو حدیث متواترہ کہتے ہیں۔ تو اس کو جو ہے ایک تو بڑے بڑے صحابہ نے روایت کیا، مشہور صحابہ، حضرت حذیفہ بن یمان جیسے صحابی، حضرت عمار بن یاسر صحابی نے، حضرت سلمان فارسی جیسے صحابی نے، عشرہ مبشرہ جیسے صحابی نے، اور خلفائے راشدین جیسے صحابہ نے اس کو روایت کیا، اہل بیت اطہار جیسے بزرگوں نے اس کو روایت کیا، اور پھر بخاری نے اس کو نقل کیا، مسلم نے اس کو نقل کیا، سیاستہ کی کتابوں نے اس کو نقل کیا، اس کے علاوہ دیگر معتبر کتابوں کو، حدیث کی کتابوں والوں نے اس کو نقل کیا۔ تو یہ حدیث متواترہ میں سے ہے۔ ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ عن عطیہ عن ابی سعید رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من كذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار ورواه ابو حنیفہ عن ابی عروبہ شداد بن عبد الرحمن عن ابی سعید رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب یہ دیکھنے یہ بھی حدیث یہ تیسرا جملہ ہے، یعنی دو پچھلی حدیث میں 2 جملے آئے
من کذب علیہ متعمدن، اور دوسرا جملہ یہ ہے او قال ما لم اقل، ہاں جی، اور یہ دیکھیں یہ تھوڑا اس سے مختلف ہے، من کذب علیہ متعمدن فلیتبوأ مقعدہ من النار، یہ جو ہے یہ حضرت ابی سعید سے آپ نے روایت کیا، اور امام صاحب نے اور ان کو روایت کیا ابی روبہ شداد سے، تو آپ نے یہ کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ شداد جو ہے ابی روبہ یہ جھوٹ بولیں، یہ کہیں کہ ابن عبد الرحمن نے جھوٹ بولا یا ابی سعید نے جھوٹ بولا، یعنی گارنٹی دیتے تھے کہ یہ بزرگ ایسے ہیں جو غلط بیانی نہیں کر سکتے تھے، اس لیے یہ حدیث صحیح ہے، اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے۔ حماد عن ابي حنيفة رضي الله تعالى عنه عن عطية العوفي عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قال عطية وأشهد أني لم أكذب على أبي سعيد وأن أبا سعيد لم يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حماد جو ہے یہ حضرت امام صاحب کے صاحبزادے ہیں، یہ روایت کرتے ہیں اپنے والد ابو حنیفہ سے، وہ روایت کرتے ہیں عطیہ اوفی سے، وہ روایت کرتے ہیں ابی سعید خدری سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے من کذب علیہ متعمدن، جس نے جان بوجھ کر میرے اوپر جھوٹ بولا، فلیتبوأ مقعدہ من النار، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، یعنی وہ اسی لائق ہے کہ وہ ٹھکانہ اپنا جہنم میں بنا لے، کہ جو اتنا بڑا جھوٹ بول سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، اس کا ٹھکانہ سوائے جہنم کے اور کوئی نہیں ہو سکتا، وہ جہنمی لازمی طور پر وہ جہنمی ہے۔ عطیہ کہتے ہیں، یہ عطیہ اوفی جو ہے یہ کہتے ہیں کہ اس میں گواہی دیتا ہوں اشہادوں کے ساتھ، یعنی بڑا اسٹرانگلی وہ اس جملے کو کہہ رہے ہیں کہ میں اسٹرانگلی میں قسم کھاتا ہوں، یہ قسم کی قسم ہے، میں گواہی دیتا ہوں، میں قسم کھاتا ہوں کہ انی لم اکذب علی ابی سعید، میں نے ابو سعید خدری سے یہ سنا ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ میں جھوٹ نہیں بول رہا، کہ میں نے سنا ابو سعید سے، اور ابو سعید خدری میں گواہی دیتا ہوں کہ ابو سعید خدری یہ رسول اللہ پر جھوٹ نہیں بولتے، یعنی ابو صحابی رسول کیسے جھوٹ بول سکتا ہے؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ ابو سعید خدری نے جھوٹ نہیں بولا، حدیث کو روایت کرتے ہوئے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث کو روایت کیا، اور پھر میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے ابو سعید خدری سے یہ سنا اور میں بھی جھوٹ نہیں بول رہا، یعنی اتنی جو ہے مضبوطی کے ساتھ، اتنے وثوق کے ساتھ، اتنے یقین کے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو ہے کہ جس آدمی نے میرے پر جھوٹ بولا اور اس نے حدیث گھڑی اور اس کی نسبت میری طرف کر دی، وہ جہنمی ہے، آپ نے یہ فرما دیا۔ ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ عن سعید عن ابراہیم عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من كذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار۔ اب دیکھیں یہ پہلے ابو سعید خدری سے پچھلی دیکھیں آپ، ایک حدیث جو ہے حضرت ابو بکر صدیق سے آئی، دوسری حدیث جو ہے ابو سعید خدری سے آئی، تیسری سعید پھر ابو سعید خدری سے آئی، یہ چوتھی حدیث جو ہے یہ حضرت انس سے آ رہی ہے، اگلی حدیث بھی حضرت انس سے آ رہی ہے، تو یہ کتنے صحابی ہیں جو روایت کر رہے ہیں۔ اب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے خادم ہیں، 10 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہے اور اندر کی باتوں باہر کی باتوں ساری سے واقف ہیں، حضور کی حدیث بیان کرتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ حدیث جو ہے یہ متواتر ہے۔ اس کو فرمایا کہ یہ جو پچھلی حدیث پڑھی آپ نے ابو سعید خدری والی، فرمایا اس حدیث کو 40 سے زیادہ لوگوں نے صحابہ نے اس حدیث کو روایت کی، ہاں جی۔ اس کو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے رسالہ کتاب جو آپ کی ہے نا، یہ بڑی ریڈ والی، اس کے اندر انہوں نے اس حدیث کو نقل کیا انہوں نے اس کے اندر، اور اسی طرح 70 صحابہ نے اس کو روایت کیا اور اس کو مرفوع یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا اس حدیث کو کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ اسی طرح جو ہے ایک حدیث جو ہے وہ حدیث 87 لوگوں سے
87 لوگوں سے یہ حدیث جو ہے یہ سنی قاسم عبد الرحمن بن بندہ نے. اور بعض وفات نے ذکر کیا کہ انہوں نے 62 صحابہ سے اس کو سنا. اب دیکھو کتنے ایک جگہ پہ آ رہا ہے، ایک آدمی نے 62 صحابہ سے سنی، کسی نے 87 سے سنی، کسی نے مور دین 40 صحابہ سے سنی. ہاں جی، اور جس میں عشرہ مبشرہ جیسے لوگ ہیں جن میں بڑے بڑے صحابہ ہیں، اور ایک حدیث جو ہے جو 70 صحابہ سے سنی. اب یہ ایک عدد دیکھیں کہ جب 70 سے 62 سے 60 سے 87 سے 40 سے، یعنی اتنی تعداد میں ایک صحابی نے صحابہ سے سنی ہے، تو حدیث کیسے غلط ہو سکتی ہے؟ اس لیے فرمایا یہ حدیث جو ہے متواتر ہے. اور وہ کون سی حدیث ہے کہ من کذب علیہ متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. جو آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولے، بہتان باندھے، وہ حدیث جو ہے اس کو جو آدمی جھوٹ بولے تو وہ اپنا ٹھکانہ جو ہے جہنم میں بنا لے. جی. ابو حنیفة عن الزهري عن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ورواه ابو حنیفة عن يحيى بن سعید. یہ زہری جو ہے نا، یہ زہری امام، یہ حضرت امام زین العابدین کے شاگرد ہیں. انہوں امام زہری نے شہاب الدین زہری ابن شہاب زہری نے حدیثیں جو لی ہیں یہ انہوں نے امام زین العابدین کے شاگرد ہیں، ان سے لی ہیں. اور یہ بنی امیہ کا سرکاری عالم اور محدث اور فقی اور کیا بولتے ہیں اس کو چیف جسٹس تھے، یہ عبد الملک بن مروان اور ہشام بن مروان اس دور میں امام زین العابدین کے زمانے میں. تو امام صاحب ابو زہری سے، اور انہوں نے انس بن مالک سے یہ حدیث نقل کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علیہ متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. جس آدمی نے میرے اوپر جھوٹ بولا جان بوجھ کر، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. بالکل وہی حدیث جو ہے آ رہی ہے، اور اتنے صحابہ نے اس کو، بڑے معتبر ترین صحابہ نے اس کو روایت کیا. اب جو ہے میں آپ کو چند باتیں بتاتا ہوں، اگر آپ ذہن میں اس کو یاد رکھ لیں. ہاں جی، کہ آپ پوچھ رہے تھے نا کہ حدیث کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں. کوئی حدیث جامع ہے، کوئی حدیث سنن ہے، کوئی مسند ہے، کوئی مستدرک ہے، ہاں جی، کوئی صحیح ہے. تو میں اس کی تھوڑی وضاحت کرتا ہوں. تو یہ جو ہے نا حدیث کی یہ 12 قسمیں ہیں، موٹی موٹی 12 قسمیں ہیں. اگر جو کتاب لکھنے والا ہے، آسان الفاظ میں آپ کو بتاؤں، جو کتاب لکھنے والا ہے، اگر وہ اپنی کتاب میں وہ حدیثیں نقل کرتا ہے جو صحیح ہے، اور اس میں کوئی حدیث ایسی نہ ہو جو موضوع ہو، کوئی حدیث ایسی نہ ہو جو ضعیف ہو، کوئی حدیث ایسی نہ ہو جو منقطع ہو، کوئی حدیث ایسی نہ ہو جو جس کے اندر کسی قسم کا کمزوری ہو، ساری حدیثیں جو نقل کرے وہ صحیح ہوں. ہاں جی، تو اس کتاب جس کے اندر وہ ساری صحیح حدیثیں نقل کی گئی ہیں اس کو کیا کہیں گے؟ صحیح. اس کو کتاب کو کیا کہیں گے؟ صحیح. جیسے بخاری کا نام کیا ہے؟ صحیح بخاری. سنا؟ مسلم کا نام کیا ہے؟ صحیح مسلم. بخاری کے جب ہم نام لیتے ہیں تو کیا کہیں گے؟ صحیح بخاری. ہاں جی، سمجھے؟ بخاری کا نام لیں گے تو کیا کہیں گے؟ صحیح بخاری. اور مسلم کا نام لیں گے تو کیا کہیں گے؟ صحیح مسلم. کیوں لیں گے؟ کہ اس کے جمع کرنے والے نے، لکھنے والے نے اس کتاب کے اندر ساری حدیثیں وہ نقل کی ہیں جو صحیح ہیں. اس لیے ان دونوں کتابوں کو کیا کہتے ہیں؟ صحیح ہیں. ان کو کیا بولتے ہیں؟ صحیح ہیں. یہ تثنیہ ہے. صحیح ہیں، یہ صحیح ہیں جس کو بولیں اس کو کیا بولتے ہیں؟ ہاں جی، صحیح ہیں. یہ تثنیہ کا صیغہ ہے نا. بہت سارے لوگ جب بولتے ہیں تو کہتے ہیں جی فلاں پیر صاحب کے بہت سارے مریدین ہیں.
ہاں جی، اب بیچاروں کو یہ نہیں پتا کہ مریدین بولنا ہے یا مریدین بولنا. ہو سکتا ہے وہ سچے ہو، اس پیر صاحب کے مرید ہی 2 ہوں. اگر 2 مرید ہوں کسی پیر کے تو پھر تو کہہ سکتے ہیں کہ مریدین ہیں، ہاں ورنہ لفظ صحیح کیا ہے؟ مریدین. مریدین. اچھا جمع ہے نا، جی کیا ہے؟ مریدین. مریدین. تو کبھی آپ بھی نہ بولیں کہ جی جو ہے نا علی محمود کے مریدین کہہ رہے تھے. ہاں جی، جب زیادہ مرید ہوں تو کیا بولتے ہیں؟ مریدین. 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 اچھا. کہ مریدین جمع ہے. اور اگر 2 ہی مرید ہوں تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ مریدین ہیں. تو بہت سارے لوگ بیچارے جو ہیں، آپ کا یہ حالت ہو گئی ہے ہاں، صحیح. لوگوں کی کہ ان کو یہ نہیں پتا کہ مریدین بولنا ہے یا مریدین بولنا ہے. تو یہ جو بخاری اور مسلم کتنی کتابیں ہیں؟ 2. تو ان کو کیا بولیں گے؟ صحیح ہے. صحیحین. یہ 2 وہ صحیح ہیں. تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم یہ اس لیے بولتے ہیں کہ امام بخاری اور امام مسلم نے ان کتابوں کے اندر صرف اور صرف صحیح حدیثوں کو جمع کیا، اس لیے ان کتابوں کو صحیح بولتے ہیں. یہ پہلی قسم ہوگی کتاب. دوسرا جو ہے سنن. سنت جو ہے نا، سنت یہ ایک سنت بولتے ہیں. ایک کو کیا بولتے ہیں؟ سنت. اور اس کی جمع کیا ہے؟ سنن. سنن اس کی جمع سنن بولتے ہیں. اسی لیے جو ہے نا بعض کتابوں کو جو ہے جیسے نسائی شریف ہے نا، نسائی اس کو سنن نسائی بولتے ہیں. اور ابو داؤد جو ہے اس کو بھی سنن ابو داؤد بولتے ہیں. کیوں کہ اگر کتاب کے لکھنے والے نے اس کتاب کے اندر صرف احکامات بیان کیے ہوں، حضور کی حدیثیں نقل کی ہوں، اور حدیثیں وہ نقل کی ہوں جن میں احکام، شریعت کے احکام ثابت ہوتے ہیں، تو اس حدیث کو کیا بولتے ہیں؟ سنن. تو جو مسلم شریف ہے یا بخاری شریف ہے اس کو سنن نہیں بولیں گے. صحیح ہے نا، اس کو سنن نہیں بولیں گے، اس کو صحیحین بولیں گے. صحیح بخاری، صحیح مسلم. اور جو نسائی شریف ہے اس کے اندر چونکہ احکام بیان ہوئے ہیں احادیث کی روشنی میں، تو اسی طرح ابو داؤد شریف میں، یہ جو ابو داؤد شریف پڑھی ہے یہ کتاب، اس کے اندر بھی جو ہے نا احادیث سے احکام ثابت ہوئے. تو جس حدیث کی کتاب میں لکھنے والے نے احکام شریعت کے ثابت کیے ہوں لیکن حدیثیں وہ لائے ہوں جس سے احکام ثابت ہوں، تو اس حدیث کی کتاب کو کیا بولتے ہیں؟ سنن. تو وہ کون سی کتاب ہے؟ سنن نسائی اور سنن ابو داؤد. لفظ بھی یاد کر لیں، سنن ابو داؤد اور سنن نسائی. تیسری کتاب وہ ہے جس کو جامع بولتے ہیں. جامع اس کتاب کو بولتے ہیں جس کے اندر 8 قسم کے سبجیکٹ جمع ہوں. جس کتاب کے اندر 8 سبجیکٹ جمع ہوں اس کتاب کو جامع بولتے ہیں. وہ کون سے ہیں؟ جس میں سیر مذکور ہو. سیر کیا ہوتا ہے؟ سیرت، یعنی کسی بھی شخص کی سیرت اس کے اندر ہو، یعنی نبی کریم علیہ السلام کی سیرت اس میں ہو، صحابہ کی سیرت ہو، انبیاء علیہ السلام کی سیرت ہو. جس میں ایک تو سیرت جو ہے اس کی جمع کی ہے سیر. تو جس کے اندر سیرت موجود ہو، ایک جس کے اندر آداب موجود ہو. آداب کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ طریقہ، کسی بھی چیز کے کام کرنے کا طریقہ کیا ہے، بیٹھنے کا طریقہ کیا ہے، کھانے کا طریقہ کیا ہے، پینے کا طریقہ کیا ہے، نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، یہ آداب ہوتا ہے. یہ دوسری قسم ہے. تیسرا جس کے اندر تفسیر ہو، قرآن مجید کی تفسیر ہو. ہاں جی. چوتھا جس کے اندر عقائد بیان ہو. پانچواں جس کے اندر فتنوں کا ذکر ہو کہ قیامت کے نزدیک یا فتنے کب آئیں گے، فتنے کے دور آئے گا تو کیا کیا جائے گا. ہاں جی. 5. چھٹا جس کے اندر احکام موجود ہوں
کہ مختلف مسائل کا حکم کیا ہے. ہاں جی. 7واں جس کے اندر اشرات موجود ہوں، شرطیں موجود ہوں، اور 8واں جن کے اندر مناقب موجود ہوں. اہل بیت کی کیا فضیلت ہے، صحابہ کی کیا فضیلت ہے، انبیاء کی کیا فضیلت ہے، انصار کی کیا فضیلت ہے، مہاجرین کی کیا فضیلت ہے. ہاں جی. یہ کیا ہے؟ مناقب. اب یہ کتنی چیزیں ہو گئی؟ 8. تو جن کتابوں میں یہ 8 چیزیں مذکور ہوں اس کتاب کو کیا بولتے ہیں؟ جامع. جس کو کیا بولتے ہیں؟ جامع. اب وہ کون سی کتابیں ہیں؟ وہ 2 کتابیں ہیں. ایک جامع ترمذی، ایک جامع بخاری. بخاری کے اندر بھی یہ ساری چیزیں موجود ہیں، 8 چیزیں موجود ہیں. تو بخاری اندر 8 چیزیں موجود ہیں، اس لیے کچھ صحیح جامع صحیح بخاری یا صحیح جامع بخاری بھی بولتے ہیں اس کو. تو جامع کا لفظ بولتے ہیں بخاری کو. اور دوسرا اس کو جو ہے ترمذی شریف جو ہے اس کو بھی جامع ترمذی بولتے ہیں. چوتھی کتاب جو ہے مسند. ہاں جی. مسند جو ہے یہ وہ کتاب ہوتی ہے جس کے اندر حدیثیں لائی گئی ہو ترتیب صحابہ سے. ہاں جی. یہ نہیں کہ نماز کی ساری حدیثیں جو ہے وہ اکٹھی ذکر کر دی جائیں، حج کی اکٹھی ذکر کر دی جائے. نہیں، ابو بکر صدیق کا نام لیا تو جتنی حدیثیں ابو بکر صدیق سے مروی ہیں وہ ساری ان کے نام کے انڈر آئیں گی. حضرت عمر کا ذکر کیا تو حضرت عمر کی جتنی حدیثیں ان سے چاہے کسی بھی سبجیکٹ پر ہوں وہ حدیثیں جمع کر دی جائیں تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ اس حدیث کو کتاب کو مسند. اسی طرح آپ دیکھو نا جس طرح کہ اس کتاب کا نام ہے مسند امام احمد بن حنبل. مسند امام احمد بن حنبل. اس مسند کے اندر جو ہے صحابہ اور صحابیات کے نام ہیں. چیپٹر جو اوپر بنایا نا، جو اوپر جس سرخی بنائی ہے وہ صحابی کا نام لکھا ہے، اور اس کے بعد جتنی بھی ان سے حدیثیں مروی ہیں وہ ساری حدیثیں ان کے نقل کی گئی اس کے اندر. یعنی سبجیکٹ جو ہے نماز کا نہیں لگایا، حج کا نہیں لگایا، زکوٰۃ کا نہیں لگایا، جہاد کا نہیں لگایا جیسے بخاری وغیرہ میں ہے، بلکہ کیا اوپر عنوان کیا بنایا؟ اوپر صحابہ کا نام لکھا، اور پھر جتنی حدیثیں اس صحابی سے مروی ہیں ساری اس کو، تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ مسند. اس کتاب کو مسند امام ابو حنیفہ. اس لیے دیکھا مسند امام ابو حنیفہ. ہاں جی. اس میں تو لیکن باب بنے نہیں، اس میں باب بھی ہے، لیکن اس کا جو ہے نا صحابہ کے نام سے بھی ان کو ذکر کیا جو راوی کے نام سے. مسند. تو مسند امام احمد بن حنبل باب بھی بنائے اس میں، یہ بات ٹھیک ہے، لیکن مسند جو کہتے ہیں جیسے ترتیب صحابہ سے جیسے مسند احمد بن حنبل. 5ویں کتاب جو ہے اس کا نام ہے معجم. معجم وہ ہے جن میں جو شیوخ ہیں، جو بڑے بڑے محدث ہیں، جو بڑے بڑے بزرگ ہیں، جو حدیثوں کو روایت کرنے والے ہیں، ان کے نام لے کر جن حدیثوں کو ذکر کیا گیا ہے اس کو معجم بولتے ہیں. شیوخی ترتیب سے جن کو لایا گیا، جیسے معجم طبرانی ہے، طبرانی کی جو کتابیں ہیں حدیث ہے اس کو شیوخ کے نام سے ذکر کیا گیا. مثلا جو ہے نا انہوں نے باب باندھا ہے، یہ جیسے طبرانی صغیر ہے، الف با تا صاد سے یا تک، تو جس صحابی کا نام، جس بزرگ کا نام، جس شیخ کا نام صاد سے شروع ہوتا ہے وہ صاد کے اندر آئے گے. جس کا عین سے شروع ہوتا ہے ان کے نام عین کے نیچے آئیں گے، لیکن آدمیوں کے نام آئیں گے، بزرگوں کے نام آئیں گے، اور ان سے پھر جو بھی حدیث آئے گی وہ تو باب نہیں باندھا اس کا. 6ٹھی کتاب جو ہے اس کا نام ہے مستخرج. مستخرج اس کتاب جس کتاب میں کسی اور کتاب کی احادیث کو ثابت کرنے کے لیے مثلا یہ کتاب ہے اس کے اندر حدیثیں ہیں. اب ایک اور محدث آیا، اس نے اس کتاب کی حدیثوں کو ثابت کرنا ہے،
اس حدیث کی کتابوں کو اس کتاب کی حدیثوں کو ثابت کرنا ہے تو اس کو ثابت کرنے کے لیے جو وہ کتاب لکھے گا اور ان حدیثوں کو ثابت کرے گا اس کا نام جو ہے مستخرج ہوگا. استخراج یعنی کتاب حدیثوں کا نکال کر ان کو ثابت کرنا. یعنی یہ کتاب ہے نا، اس کے اندر احادیث ہیں، ان حدیثوں کو مزید ثابت کرنے کے لیے ایک آدمی ایک اور کتاب لکھتا ہے، تو اس کتاب کے اندر اس حدیثوں کو ثابت کرتا ہے کہ یہ کتنی صحیح ہیں، کہاں سے آئی ہیں. تو یہ اس کتاب کو کیا بولیں گے؟ مستخرج بولیں گے. اچھا آگے ہے کتاب مستدرک. مستدرک جیسے امام حاکم کی مستدرک ہے. ہاں جی، مستدرک حاکم کی جو ہے اس کو مستدرک کیوں بولتے ہیں؟ مستدرک کا کیا معنی ہے؟ مستدرک کا مفہوم یہ ہے کہ جو حدیثیں بخاری اور مسلم سے مثال کے طور پر رہ گئی ہیں، اور وہ جو بخاری اور مسلم میں صحیح حدیثیں تھیں، اب ساری حدیثیں صحیح جو ہیں وہ بخاری اور مسلم میں نہیں ہیں، تو جو رہ گئی ہیں ان سے امام بخاری اور مسلم سے جو حدیثیں صحیح رہ گئی ہیں، ان صحیح حدیثوں کو کسی اور کتاب میں نقل کرنا اور ان کے باب باندھ کر ان کو لے آنا، انہی کی شرط پر، بخاری اور مسلم کی شرط پر یا ان محدثین کی شرط پر جو ہے وہ حدیث سے اور جمع کرنا، اس کو مستدرک بولتے ہیں. یعنی کتابیں جیسے امام بخاری اور مسلم نے صحیح حدیثیں لکھی ہیں، اب ان سے جو حدیثیں رہ گئی ہیں وہ ان حدیثوں کو کوئی اور محدث جو ہے کسی اور کتاب میں جمع کرے، ہاں جی، اور انہوں کو مختلف باب بنا کر ان کو جمع کرے، انہی کی شرط پر شرط جمع کرے اور صحیح حدیثیں لائے، ہاں جی، تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ مستدرک. آٹھویں کتاب جو حدیث کی اس کا نام ہے رسالہ. رسالہ رسالہ کا مطلب یہ ہے کہ جو پیچھے ہم نے 8 عنوان بیان کیے تھے، جو بخاری کے 8 عنوان میں، ان میں سے کسی ایک پر گفتگو کرنا اور ان کی حدیثیں ناسخ اور منسوخ کو ذکر کرنا، یا کسی ایک عنوان کو لے کر اس پر حدیثیں جمع کرنا، اس کو رسالہ بولتے ہیں. امام شافعی نے بھی یہی کام کیا. امام شافعی نے بھی یہ کام کیا، اس نے ناسخ منسوخ آپ نے ذکر کیا اس کو. نامی کتاب جو ہے جز کا مطلب ہوتا ہے ایک حصہ. تو کسی ایک موضوع پر حدیثوں کو جمع کرنا، جو اس کتاب میں وہ حدیثیں ہوں، اس کو کیا بولتے ہیں؟ جز. 10واں امالی. امالی جو ہے یہ املا سے ہے. امالی املا سے ہے. جو پرانے بزرگ ہوا کرتے تھے وہ کیا کرتے تھے، استاد جو ہوتا تھا وہ بولتا جاتا تھا اور شاگرد ان کے وہ حدیثیں لکھتے جاتے تھے، تو وہ ان کو لکھایا کرتا تھا پرانے زمانے کے. تو وہ جو لکھاتا تھا اصل میں وہ استاد کی ہی کتاب ہوتی تھی، لیکن استاد اپنے ہاتھ سے نہیں لکھتا تھا، شاگرد لکھتے تھے، استاد لکھاتا تھا، تو وہ استاد کی ہی کتابیں ہوتی تھیں، اس کو امالی بولتے ہیں. جیسے شیعوں نے بھی وہ کتابیں میرے پاس جو پڑھی ہیں وہ امالی ان کو بولتے ہیں. یعنی انہوں نے کتابیں املا کرائی اپنے شاگردوں کو اور انہوں نے آگے لکھی. یا اسی طرح امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو کتابیں لکھائیں اور آپ کے شاگرد امام ظفر نے، امام محمد نے، ابو یوسف نے، انہوں نے جو لکھی اور امام صاحب کی کتابیں املا کرائی ہیں، ان کو بھی امالی بولتے ہیں. یہ بھی حدیث کی ایک قسم کتاب. 11ویں جو جس کی قسم ہے وہ ہے اربعین. اربعین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی موضوع پر 40 حدیثوں کا لکھنا. جیسے امام نووی نے 40 حدیثیں لکھی، تو بہت سارے علماء نے 40 حدیثیں لکھی ہیں، لیکن اربعین کا مطلب یہ کہ ایک ہی سبجیکٹ پر، نماز کے مسئلے پر یا داڑھی کے مسئلے پر یا زکوٰۃ کے مسئلے پر یا حج کے مسئلے پر یا زیارت مدینہ منورہ کے مسئلہ پر
یعنی کسی ایک مسئلہ پر 40 حدیثیں لکھنا یہ 40 ہے۔ 12ویں قسم میں اطراف، اس کا یہ بھی محدثین نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں جو اس سبجیکٹ پر ہے۔ وہ یہ ہے کہ کوئی ایک حدیث کا صرف ایک حصہ بیان کرنا جو حدیث کے باقی حصے پر دلالت کرے، پوری حدیث کو نقل نہ کرنا، حدیث کا تھوڑا سا حصہ نقل کرنا جو باقی حصے پر دلالت کرے۔ ہاں جی، پھر اس کے طریقے اور اسناد جو ہے بیان کر دیے جائیں سارے۔ تو اس طرح کی کتاب، مخصوص کتاب جو ہے وہ اس کو اطراف بولتے ہیں، یہ مطرف بھی بولتے ہیں اس کو۔ تو یہ 12 قسمیں ہیں جو جس پہ آپ دیکھتے ہیں، اب دیکھو نا وہ کتاب پڑھی ہے نا وہ بڑی والی، تو اس میں لکھا ہے، یعنی جب نسائی کا نام 6 کتابیں ہیں نا اس میں، جی، تو اس میں جیسے میں نے تعریف آپ کو بتائی ہے اسی نام پر کتابوں کے نام لکھے ہیں۔ اب اس کے بعد حدیث کی قسمیں انشاءاللہ پھر وہ کسی وقت جو ہے نا وہ بھی بیان کریں گے آپ، یہ بھی آپ کی محفوظ ہوگی اس میں، تو آپ سن سکتے ہیں، اس کو دوبارہ یاد کر سکتے ہیں۔ ہاں جی، اب آ گیا ہے کتاب الطہارت۔ کتاب الطہارت، نظافت، پیوریفیکیشن، یہ بہت اہم سبجیکٹ ہے، کیونکہ اگر انسان جو ہے اس کا جسم پاک ہے تو اس کی عبادت صحیح ہے، اگر جسم پاک نہیں ہے تو اس کی عبادت بھی صحیح نہیں، اور وہ ایون قرآن مجید کو ٹچ بھی نہیں کر سکتا۔ فرمایا لا یمسہ الا المطہرون، قرآن مجید کو ٹچ نہیں کر سکتے جب تک کہ تم پاک نہ ہو۔ اگر عورت پاک نہیں ہے، اس کا غسل اور جو ہے اس کا جسم پاک نہیں ہے، قرآن جیسی چیز کو وہ ٹچ کیا وہ تو پڑھ بھی نہیں سکتی۔ اسی طرح مرد اگر اس کو غسل کی حاجت ہے تو وہ قرآن مجید پڑھ بھی نہیں سکتا۔ ہاں، دعا کے طور پر عورت بھی پڑھ سکتی ہے اور مرد بھی پڑھ سکتا ہے اگر دعا کی نیت سے پڑھے۔ جیسے اس کو غسل کی حاجت ہے مرد کو یا عورت کو، تو بہتر تو یہ ہے کہ وہ غسل کرنے کے بعد دعا بھی مانگے، اور جو ہے نا جو بھی کرنا دعا غسل کے بعد، کیونکہ بغیر غسل کے جسم جو ہے یہ بڑا منحوس اور نحوست والا جسم ہے۔ زمین اس کے لیے بد دعا کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں غرق کرے، یعنی جو ناپاک جسم کے ساتھ زمین پر چلتا ہے۔ تو اس لیے جتنا جلدی ہو سکے انسان کو غسل کرنا چاہیے۔ ہاں جی، اور اگر غسل جو ہے اس کا ہے تو پھر انسان کو باوضو ہونا چاہیے۔ ہر وقت مسلمان باوضو ہو تو جس وقت بھی اس کی موت واقع ہوگی وہ شہادت کی موت واقع ہوگی۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو آدمی ہمیشہ باوضو رہے گا اس کے رزق میں بڑی برکت ہوگی، بہت رزق رب تعالیٰ اس کو عطا فرمائے گا۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو آدمی باوضو رہے گا اس کی ہر وقت نیکی اور عبادت لکھی جائے گی کہ وہ نیکی عبادت کر رہا ہے، عبادت میں ہے۔ تو کتاب الطہارت میں یعنی طہارت جو ہے یہ ایک طہارت جو ہے نجاست سے پاک ہونا ہے۔ نجاست 2 قسم کی ہے، ایک نجاست غلیظہ ہے، ایک نجاست خفیفہ ہے۔ نجاست غلیظہ وہ ہے جو ہیوی نجاست جس کو بولتے ہیں، یعنی جس سے انسان جو ہے اس کا جسم پلیت ہو جاتا ہے یا اس کا کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے اور جس کا دھونا لازمی ہوتا ہے، وہ نجاست غلیظہ ہے۔ اور نجاست خفیفہ جو ہے اگر تھوڑی مقدار میں ہو تو اس سے کام کچھ دیر کے لیے چل جاتا ہے، اور اگر جو ہے زیادہ ہو تو اس کا بھی دھونا ضروری ہے۔ نجاست کی 2 قسمیں، ایک نجاست غلیظہ، غلیظہ ہوگی جیسے انسان کا پاخانہ ہے، پیشاب ہے یا شراب ہے، خون ہے، یا ان جانوروں کا پیشاب پاخانہ جن کا گوشت نہیں کھایا جاتا، وہ نجاست غلیظہ ہے۔ اور اگر وہ جو ہے وہ مقدار کوارٹر کے لگ جائے، جیسے آپ کے 25 سینٹ نہیں ہوتے، 25 پیسے، جی، 25 پیسے، یا یہ ایسے آپ اپنا ہاتھ اکڑائیں، ایسے کریں، اکڑائیں اس کو،
ایسے کریں اور اس کے اوپر پانی ڈالیں. جتنا پانی گولائی میں کھڑا ہو جائے اتنی مقدار نجاست غلیظہ اگر لگ جائے تو نماز نہیں ہوتی، بالکل نہیں ہوتی، اور دھونا فرض ہوتا ہے. اب یہ دیکھو نا، ایسے کرو نا، اگر آپ پانی کے قطرے کی طرح گراتے جاؤ تو جتنا پانی گولائی میں کھڑا ہو جائے وہ اتنا ہی ہوگا جتنا 25 سینٹ کی گولائی ہے. سمجھ آئی نا؟ تو 25 سینٹ سے کم اگر کسی کے جسم پر نجاست غلیظہ لگی ہے تو اس سے نماز ہو تو جائے گی لیکن نماز مکروہ ہوگی. لیکن اگر اتنی مقدار سے زیادہ اگر اس کے جسم پر نجاست لگی ہے یا اس کے کپڑے پر لگی ہے یا اس کی سلوار اتنی پھٹی ہوئی ہے کہ کوارٹر سے زیادہ جگہ جو ہے گھٹنے سے لے کر ناف تک ننگی ہے، یا عورت جو ہے اس کے پورے جسم میں سوائے چہرے اور ان دونوں ہاتھوں کے اور پاؤں کے ٹخنے سے نیچے اس کے علاوہ پورے جسم میں اس کا جسم اتنا ننگا ہے جتنا کہ کوارٹر ہوتا ہے، اس کی نماز نہیں ہوتی. اب یہ بہت ساری عورتیں ہماری جو ہیں یہ نماز پڑھتی ہیں لیکن ان کا جسم ننگا ہوتا ہے، نماز نہیں ہوگی. ایون بال اگر لٹکے ہوئے ہیں، دوپٹے سے باہر ہیں، ان کی نماز پھر بھی نہیں ہوگی. تو اس لیے جو ہمارا درس یہ سنیں ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ پورے بال جو ہیں یہ ڈھکے ہوئے ہونے چاہیے اور پورا جسم جو ہے سوائے اس چہرے کے، جو چہرے کی تعریف ہے، چہرے کے اور ان دونوں ہاتھوں کے، جو ہے یہ رسٹ جو ہے یہاں سے لے کر اور جو پاؤں کے ٹخنوں کے نیچے سے اتنا صرف معاف ہے عورت کو کہ اس کا جسم ننگا اور نماز کی حالت میں، ادروائز اس کی نماز نہیں ہوگی. تو اگر کسی مرد کے جیسے لوگوں کی پینٹیں پھٹی ہوتی ہیں شوق سے، یا کچھ لوگ جو ہیں وہ چھوٹی شرٹ پہنتے ہیں اور سجدے میں جاتے ہیں تو پچھلے لوگوں کی نماز بھی خراب کرتے ہیں کہ ان کی جو ہے نا ٹائٹ پینٹ جو ہے جب نیچے ہو جاتی ہے، شرٹ اوپر جاتی ہے، بہت سارے لوگ دیکھنے میں آتے ہیں کہ ان کی یہ جو ہے نا جسم ننگے ہو جاتے ہیں تو ان کی نماز نہیں ہوتی. تو اس لیے لوگوں کو چاہیے کہ نماز پڑھتے ہوئے ان کے جسم، ان کے لباس صحیح ہونے چاہیے، جسم پاک ہونا چاہیے، سارے جسم ڈھکے ہوئے ہونے چاہیے، تب ان کی نماز ہوگی. تو یہ نجاست غلیظہ ہے کہ اس کوارٹر سے اگر کم ہے تو نماز ہو تو جائے گی لیکن نماز مکروہ ہوگی، اور اگر کوارٹر سے زیادہ ہے یعنی 25 سینٹ کے اس سے ایریے سے زیادہ جگہ اگر ناپاک شراب لگی ہے، خون لگا ہے، حرام گوشت لگا ہے، یا جسم جو ہے کپڑا پھٹا ہوا ہے عورت کا یا مرد کا ناف گھٹنے سے ناف تک، ہاں جی، یا اس کے کہیں سے خون لگا ہے یا پیشاب پخانہ لگا ہے، بچے کا لگا ہے، کسی کا لگا ہے، نماز نہیں ہوگی. اور نجاست خفیفہ کیا؟ نجاست خفیفہ وہ جانور جن کا دودھ پیا جاتا ہے، جن کا گوشت کھایا جاتا ہے، ان کی گوبر اور ان کا جو ہے نا پیشاب اگر یہ چوتھائی حصے سے کم لگ جائے تو نماز ہو جائے گی. بہتر ہے کہ دھو لیں، لیکن زیادہ لگے گا تو نماز نہیں ہوگی. لیکن جیسے مثال کے طور پر گائے ہے، جو لوگ بکری گائے وغیرہ کا جو ان کو چراتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں، جو کام کرتے ہیں گاؤں بھینسوں میں، اگر ان کا پیشاب وغیرہ جو ہے، اگر یہ کرتا ہے، کرتے کا یہ اگلا حصہ جو ہے اس کے چوتھے حصے سے کم لگ جائے تو نماز ہو جائے گی، لیکن دھونا ضروری ہے. یعنی نماز دھو لے تو اچھا ہے. اگر زیادہ لگے گا، چوتھے حصے سے زیادہ لگے گا، نماز نہیں ہوگی. اسی طرح پچھلا حصہ جو ہے کرتے کا وہ بھی ایک حصہ ہے، یہ بازو ایک حصہ ہے، یہ بازو ایک حصہ ہے، اس کا چوتھا حصہ لگ جائے تو نماز، چوتھے حصے سے زیادہ لگ جائے تو نماز نہیں ہوگی. سلوار ہے، یہ پوری سلوار کا جو پینٹ کا ایک حصہ ہے یہ پوری ایک شمار ہوگا، دوسرے پیر کی دوسری شمار ہوگی، تو اس کے اگر چوتھے حصے سے زیادہ لگ جائے نجاست خفیفہ تو نماز نہیں ہوگی.
تو وہ جانور، وہ پرندے جن کا گوشت نہیں کھایا جاتا، جیسے کوا ہے یا چیل ہے، ان کی بیٹ یا ان کا پیشاب جو ہے وہ بھی نجست غلیظہ ہے. اور جو جن کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کا جو ہے نا بیٹ وغیرہ یا ان کا پیشاب وغیرہ یا ان کا وہ چوتھا حصہ اس کا شمار ہوگا. تو گائے وغیرہ، بھینس، اونٹ وغیرہ ان کا چوتھا حصہ شمار ہوگا. تو اب یہ کتاب الطہارت ہے کہ ان سے جسم کا یا کپڑے کا پاک ہونا بہت ضروری ہے. حدیث پاک پڑھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب الطہارت. ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ عن ابی الزبیر عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يبولن احدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه. کتاب الطہارت. امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ روایت کرتے ہیں حضرت ابی زبیر سے، اور وہ روایت کرتے ہیں حضرت جابر بن عبداللہ انصاری سے جو حضور کے صحابی ہیں. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یبولن، خبردار کوئی آدمی جو ہے پیشاب نہ کرے تم میں سے کوئی ایک بھی. لا یبولن احدکم، تم بالکل پیشاب نہ کرو کوئی ایک بھی تم میں سے. فی الماء الدائم، ہاں جی، پانی میں دائم پانی کا کیا مطلب ہے؟ جو پانی کھڑا ہے، ہاں جی، جو پانی کھڑا ہے نہیں بہہ رہا اس میں پیشاب نہ کرے. ہاں جی، ثم یتوضأ منہ، اور پیشاب کرنے کے بعد پھر اس سے وضو کرے، ایسا نہ کرے. یعنی پیشاب کھڑے پانی میں کوئی آدمی پیشاب نہ کرے اور پیشاب کرنے کے بعد پھر اس سے وضو کرے. فرمایا وہ اس کا پانی میں پیشاب کرنا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے اور جرم ہے، اور پھر اس سے وضو کرنا یہ بھی جرم ہے، کیونکہ وضو ہوگا ہی نہیں. جو ہے وہ اس پیشاب پانی کھڑے پانی میں جو ہے پیشاب کرنا جرم ہے. اب پانی کی دو قسمیں ہیں، ایک پانی قلیل، ایک پانی کثیر. ماء قلیل اور ماء کثیر. ہمارے نزدیک امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک جو کھڑا پانی ہے وہ پانی قلیل کی کیا تعریف ہے اور پانی کثیر کی کیا تعریف ہے. کثیر پانی کی تعریف یہ ہے کہ جو دو تعریفیں اس کی ہیں. یا تو اس کو ایک بڑا تالاب اور اس کے ایک طرف سے آپ وضو کریں بیٹھ کر، اور تالاب کے دوسرے کونے پر پانی نہ ہلے، یہ ماء کثیر ہے. داؤد صاحب جی تو جو میری طرف ہے، جی ملک پانی کثیر یعنی جہاں آپ جو پانی ناپاک نہیں ہوتا. ماء قلیل کثیر پانی یعنی جو پانی گندگی پڑنے سے ناپاک نہیں ہوتا، اس کی کیا تعریف ہے کہ وہ پانی جس میں آپ ایک طرف سے ہلائیں، اس کو ہلائیں، کیا مطلب کہ آپ غسل کریں ایک کونے پر یا وضو کریں، یا آپ اس کے اندر کوئی اس کو ہلائیں جلائیں، کپڑا دھوئیں، اور دوسرے کونے پر تالاب کا جو دوسرا کونا ہے وہ پانی اس کی حرکت کرنے سے وہ نہ ہلے. تو یہ پانی کیا ہے؟ کثیر. یہ پانی کثیر ہے. ایک تعریف. دوسری تعریف یہ کہ 10 گز 10 ہاتھ اس طرف، 10 ہاتھ اس طرف، 10 ہاتھ اس طرف، 10 ہاتھ اس طرف. جیسے آپ پاکستان میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ مساجد میں بڑے حوض ہوتے ہیں، وہ بنائے اس لیے جاتے ہیں کہ وہ دردہ ہیں. دردہ فیصل آباد میں ہے، مطلب جتنی بھی بڑی بڑی مساجد ہیں نا، ہاں جی، پاکستان میں ساری بڑی مساجد میں پرانے زمانے کے وہ حوض ہوا کرتے تھے. تو وہ پانی ناپاک نہیں ہوتا. یعنی وہ کیا ہوتا ہے کہ اگر اس میں کوئی آدمی ناپاک اپنا ہاتھ ڈال دے، ہاں جی، یا کوئی اس طرح کوئی
تو وہ پانی ناپاک نہیں ہوتا. یعنی وہ دا دردا ہے، وہ مائع کثیر ہے، پانی جاری کے حکم میں وہ جاری میں جیسے جاری پانی جو ہے ناپاک نہیں ہوتا، جاری پانی. اسی طرح وہ کھڑا پانی بھی ناپاک نہیں ہوتا. یہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک ہے کہ جو ایک طرف سے آپ پانی میں کوئی چیز ہلائیں جلائیں، ہاں جی، اور دوسری طرف پانی نہ ہلے، اتنا بڑا تالاب ہو اور یا دا دردا ہو، یعنی 10 فٹ 10 گز جو اتنا، یہ گز سمجھا جاتا ہے شریعت میں، یہ گز ہے، ہاں جی، دوسرا گز نہیں ہے، یہ گز ہے. تو 10 ساتھ یعنی وہ 100 ہو گیا نا، 100 مربع فٹ. ہاں جی، 100 مربع فٹ ہے، 1000 مربع فٹ بنا دا دردا. 100,000 ہو گئے. ہاں 1000 ہی لگتا ہے. آرام 1000 مربع کتنا بنا بھائی؟ 1000 کیا بات ہے، 1000 مربع فٹ. تو جو ہے نا مطلب 10 گز اگر ہو تو وہ جو ہے نا مائع کثیر کے حکم میں ہے. وہ پانی اگر اس کے اندر کوئی بھی نجاست پڑ جائے، ہاں جی، تو وہ ناپاک نہیں ہوتا. اب نجاست پڑ جانے کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی آیا، اس کا جو ہے جسم صحیح نہیں ہے، مطلب اس کا وضو نہیں ہے. اب جب وضو نہیں صحیح تو اس نے آ کر وہاں وضو کیا نا، تو جب وضو کیا تو اس نے اپنے جو ہاتھ ہیں اس میں دھوئے، تو ہاتھ اس کے صاف نہیں تھے کیونکہ وضو نہیں تھا اس کا. تو مائع مستعمل تو ہو جانا چاہیے تھا نا، لیکن مائع مستعمل پانی، یوزڈ پانی تب مائع مستعمل ہوتا جب وہ دا دردا سے کام ہوتا. اب یہ زیادہ تھا، اس لیے اس کے جو بھی آدمی آئے جیسے وضو کرتے جائے وہ پانی ناپاک نہیں ہوگا. یہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک ہے. دا دردا کی یعنی پانی کثیر کی تعریف، یا دا دردا ہو 10 گز ہو، یا وہ اتنا بڑا ہو کہ ایک طرف سے حرکت کرنے سے دوسری طرف سے پانی نہ ہلے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے نزدیک جو ہے نا پانی کثیر کی کیا تعریف ہے؟ 2 بڑے مٹکے، 2 مٹکے پانی کے، وہ پانی کثیر ہے. یا 2 مشکیزے پانی کے، یہ پانی کثیر ہے ان کے نزدیک. ہمارے نزدیک صحیح نہیں ہے، ان کے نزدیک حالانکہ یہ بالکل تھوڑے ہیں. 2 گھڑے پانی کے کوئی زیادہ تھوڑے ہوتے ہیں، یا 2 مشکیزے پانی کے وہ زیادہ نہیں ہوتے. لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر 2 مٹکے پانی کے ہوں، اس کے اندر نجاست پڑ جائے تو وہ ناپاک نہیں ہوتی. یعنی آدمی اس کے اندر ہاتھ منہ دھو لے، غسل کر لے تو وہ ناپاک نہیں ہوتا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ پانی جو ہے نا پانی کثیر وہ ہے جس پانی کھڑے پانی کے اندر جس کا رنگ بھی تبدیل نہ ہو، جس کا ذائقہ بھی تبدیل نہ ہو، جس کی بو بھی تبدیل نہ ہو. جب تک اس کی بو تبدیل نہیں ہوئی، جب تک اس کا ذائقہ تبدیل نہیں ہوا، جب تک اس کا رنگ تبدیل نہیں ہوا، اس وقت تک وہ پانی پاک ہے. یہ امام مالک کے نزدیک. یعنی تینوں چیزیں، یعنی ایک آدمی ہے، یعنی اگر اس کا رنگ بھی بدل گیا، ساتھ ذائقہ بھی بدل گیا اور بو بھی بدبو آنے لگ گئی، اب وہ پانی ناپاک ہے. لیکن اگر اس کی بدبو نہیں ہے اس میں، اور اس کا رنگ جو ہے وہ بھی نہیں بدلا اور ذائقہ بھی نہیں بدلا، تو وہ پانی پاک ہے امام مالک کے نزدیک. تو اب امام صاحب کیا کہتے ہیں؟ امام صاحب کہتے ہیں کہ کوئی آدمی کھڑے پانی میں پیشاب نہ کرے، پیشاب کرنے کے بعد پھر کیا کرے؟ پھر وضو کرے اس پہ، تو وہ کیا ہوگا؟ یعنی یہ ٹھیک نہیں. اب 2 چیزیں ہیں. اگر تو پانی تھوڑا ہے اور اس کے اندر اس نے پیشاب کیا، ہاں جی، پانی کھڑا ہے اور تھوڑا ہے، اس نے پیشاب کیا، تو اب اگر اس میں وضو کرے گا تو ناپاک ہو جائے گا. ہاں جی، یعنی پہلے ہی اس کا وضو نہیں ہے، اب اس پانی ناپاک ہو گیا. ناپاک پانی میں جب اس نے وضو کیا تو وہ کیا ہو جائے گا؟ ناپاک ہو جائے گا. اور اگر وہ پہلے پانی پاک تھا، اس نے اس کو پیشاب کیا تو پانی بھی ناپاک ہو جائے گا، جسم بھی اس کا ناپاک ہو جائے گا. اس لیے کھڑے پانی میں پیشاب نہیں کرنا چاہیے. اور ویسے بھی منع ہے، اس لیے کہ لوگوں نے اس کو پینا ہوتا ہے، جانوروں نے پینا ہوتا ہے، لوگوں نے وضو کرنے ہوتے ہیں، برتن دھونے ہوتے ہیں،
یہ پیشاب کرے گا کھڑے پانی میں تو پھر دوسرا آدمی پیشاب کرے گا، تیسرا کرے گا. جب ایک دیکھو دیکھی سارے پیشاب کرتے جائیں گے تو اس کی حالت کیا ہو جائے گی. اس لیے فرمایا کوئی آدمی کھڑے پانی میں پیشاب نہ کرے. جیسے ٹوائلٹس ہیں جی ٹوائلٹس میں تو پانی ہوتا ہے جیسے، لیکن وہ تو جو ہے وہ تو بنا اسی پرپز کے لیے ہوتا ہے نا. ٹوائلٹ جو ہوتا ہے وہ تو اسی پرپز کے لیے بنا ہوتا ہے کہ اس کے اندر پیشاب کرتا ہے آدمی اور پھر جب اس کو فلش کرتا ہے تو چلا جاتا ہے. وہ تو اتنا صاف ہو جاتا ہے، اتنا آپ صابن سے بھی نہیں صاف کر سکتے کسی چیز کی، جتنا ٹوائلٹ فلش ہونے سے پاک ہو جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے. دوسرا وہ جاری پانی کے حکم میں بھی جو ہے، جاری پانی کے حکم میں جو وہ تو نہیں، جاری کے حکم میں تو نہیں ہے کیونکہ وہ تھوڑا پانی ہے. لیکن یہ کہ نہیں، لیکن وہ نہیں، وہ بات اصل بات یہ ہے کہ جو ٹوائلٹ کا پانی ہے وہ یوز کرنے کے لیے تھوڑا ہے، اس سے آپ وضو تھوڑا کرتے ہیں. ہاں جی، اس کا تو پرپز ہی ہو رہا ہے، وہ تو بنا اسی پرپز کے لیے. ہاں جی، آپ سینک میں نہیں کر سکتے کیونکہ سینک میں آپ نے وضو کرنا. اگرچہ پانی اس کا بھی تو وہی حکم ہے نا کہ جب پیشاب اگر کوئی بندہ سینک میں پیشاب کرتا ہے تو وہ پانی بھی تو چلا جاتا ہے نا آگے، اس میں بہہ جاتا ہے اوپر سے پانی ہے. نہ اس سینک میں آپ کو کوئی نظر آتی ہے نہ بدبو نظر آتی ہے، لیکن وہ اخلاقی طور پر بری بات ہے کہ آپ سینک میں پیشاب کریں کیونکہ آپ نے اسی میں چہرہ دھونا ہے، اسی میں آپ نے وضو کرنا. لیکن ٹوائلٹ میں تو آپ نے وضو نہیں نہ کرنا. ٹوائلٹ تو بنا اسی مقصد کے لیے ہے، اس لیے وہاں پیشاب کرنے میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ پانی کھڑا ہے. پانی کھڑے سے مراد یہ ہے کہ وہ پانی جس کو آپ نے بعد میں وضو کے لیے استعمال کرنا ہے اس پانی میں پیشاب نہ کریں. یہ باہر جو کیچڑ ہوتی ہے اس کا کیا حکم ہے جو کپڑوں پہ لگ جاتی ہے؟ جو کیچڑ ہوتی ہے نا، یہ بارش کا پانی آتا ہے، جی، مٹی پاک ہے. جب مٹی پاک ہے تو اس کے اوپر جو پانی گرتا ہے نا بارش کا تو اس کو ناپاک نہیں کرتا. تو کیچڑ جو ہے اس سے کپڑے ناپاک نہیں ہوتے انلیس کہ وہ ایسی گندگی ہو وہاں جی، کہ جو گندگی اتنی مکس ہو جائے کہ آپ کو نظر آ جائے کہ یہاں گندگی تھی اور وہ گندگی میرے کپڑوں پر لگی ہے. عام مٹی کی جو کیچڑ ہے اس سے کپڑے ناپاک نہیں ہوتے، نہیں جسم ناپاک ہوتا ہے. ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ عن الحیشم الصواف عن محمد بن سیرین عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال نهى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ان يبال في الماء الدائم ثم يغتسل منه او يتوضا. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت حیثم صواف سے اور وہ محمد بن سیرین سے، جی محمد بن سیرین یہ تابعی ہیں، ان سے روایت کرتے ہیں. وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے منع فرمایا ان یبال فی الماء الدائم، جو کھڑا پانی ہے اس میں پیشاب کرنے سے آپ نے منع فرمایا کہ پانی کھڑے پانی میں آدمی پیشاب کرے پھر اس میں غسل کرے یا اس میں اس سے وضو کرے. بات وہی ہے نا کہ اگر کھڑا پانی پاک ہے، ہاں جی، اگر کھڑا پانی پاک ہے اور اس میں اس نے پیشاب کیا تو پیشاب کرنے کے ساتھ وہ پانی ناپاک ہو گیا. اب ناپاک ہوا تو اس میں غسل کیا کرے گا، تو وضو کیا کرے گا؟ تو ناپاک پانی کے ساتھ جو وضو یا غسل کرے گا وہ تو ناپاک ہو جائے گا. لیکن یہ اس کے بارے میں ہے جو پانی تھوڑا ہو، قلیل ہو. پانی قلیل کے بارے میں بتا رہے تھے جو دردہ سے کم ہو، کم ہو پانی قلیل. ہاں، اس میں اگر کرتا ہے، ہاں جی، تو اس میں دیکھو نا، یہ اب بڑا تالاب ہے، بڑے تالاب میں آپ کتوں کو تو نہیں روک سکتے نا، کتے اس میں داخل ہوتے رہتے ہیں تو کیا مطلب پانی ناپاک ہو جائے گا؟ پانی ناپاک نہیں ہوگا کہ وہ پانی جاری کے حکم میں ہے. اسی طرح اگر کوئی آدمی بڑے تالاب میں پیشاب کر دے تو اس سے وہ ناپاک نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ بڑا پانی ہے. یہ تھوڑا پانی جو ہے کھڑا ہوا اس کے اندر آدمی پیشاب نہ کرے، وہ ہے قلیل، پانی قلیل. ابو حنیفہ دیکھا نا، حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے، لا یغتسل احدکم فی الماء الدائم، جو کھڑا پانی ہے اس کے اندر کوئی آدمی غسل نہ کرے جبکہ وہ جنبی ہو. ہاں جی، اس لیے کہ جنبی جو ہے جب پانی جو ہے وہ غیر مطہر ہو جائے گا اس کی جنابت سے تو وہ خود بھی نجس ہو جائے گا. لیکن اس کے لیے کیا ہے کہ تھوڑے پانی کی بات ہے، تھوڑا پانی. زیادہ پانی جو ہے دردہ یا بڑا حوض
یا بڑا तालाब وہ नापाक नहीं होता. أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ذات يوم فجاءت المهرة فشربت من الإناء فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم منه ورش ما بقي. جی یہ مسئلہ جو ہے نا ایک اور آ گیا ابھی ادھر سے کہ جو ہے پانی جو ہے پاک پانی سے وضو کرنا چاہیے. اب یہ جو ہے نا یہ مسئلہ ہے کہ بلی کا جھوٹا جو ہے ہاں اب اس کا مسئلہ آ گیا کہ بلی کا جھوٹا جو ہے اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا. ہاں جی اب ابو حنیفہ امام شافعی سے وہ مسروق سے حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین سے روایت کرتے ہیں فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا ایک دن تو بلی آئی اس نے پانی پیا برتن سے اور جس برتن سے اس نے پانی پیا نبی کریم علیہ السلام نے اس سے وضو فرمایا ورشا ما باقیہ اور جو باقی پانی بچا نا اس کو آپ نے زمین پر چھڑکاؤ کر دیا اس نے گرا دیا. اب یہاں مسئلہ یہ ہے کہ پانی جو ہے قلیل پانی تھوڑا پانی اگر تو بڑا تالاب ہے یا دردہ پانی ہے 10 بائی 10 گز تو اس میں تو کتا پانی پیے بلی پانی پیے کوئی حیوان جانور پانی پیے جنبی آدمی نہائے غسل کرے وہ پانی ناپاک نہیں ہوتا جب تک کہ اس کا رنگ بو ذائقہ نہ بدل جائے. اب تھوڑے پانی کی بات ہو رہی ہے. تھوڑا پانی جو ہے اس سے اگر کتا پانی پی جائے اس سے اگر وہ جانور پانی پی جائے جس کا گوشت حرام ہے اس کا جو سلاوا ہے اس کا وہی حکم ہے جو اس کا لعاب ہے منہ کا وہ اس کے گوشت کے تابع ہے. گوشت کتے کا گوشت حرام ہے. ہاں جی اسی طرح شیر کا چیتے کا یا بھیڑیے کا یہ جتنے جانور ہیں ان کا گوشت حرام ہے تو ان کے لعاب کا نا وہی حکم ہے کہ جو ان کے گوشت کا ہے. اس لیے اگر کتا پانی پی جائے بھیڑیا پانی پی جائے شیر چیتا پانی پی جائے اور وہ پانی تھوڑا ہو تو اس سے آپ وضو نہیں کر سکتے. ہاں جی تو اب یہ مسئلہ یہ ہے کہ بلی جو ہے اس کا بھی تو گوشت حرام ہے آپ نہیں کھا سکتے. جب بلی کا گوشت نہیں کھا سکتے آپ تو اس کا جو لعاب ہے اس کے جو منہ کا جو ہے تھوک ہے وہ بھی حرام ہے. تو اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی نے پانی پیا برتن سے بلکہ صحابہ کرام کی روایات آتی ہیں کہ ان کے گھر میں چھوٹے برتن میں پانی ہوتا تھا جب وہ وضو کرنے بیٹھتے تو بلی آ جاتی تو وہ کیا کرتے برتن کو تھوڑا سا ٹیڑھا کر دیتے تاکہ وہ اس سے پانی پی لے جان بوجھ کر اس کو پانی پلاتے بلی پانی پی کر ہٹ جاتی پھر اس پانی سے آپ وضو کر لیتے. تو اس کا مطلب یہ کہ نبی کریم علیہ السلام نے بھی بلی کے جوتے سے وضو کیا صحابہ کرام نے بھی بلی کے جوتے سے پانی وضو کیا. تو اگر جو ہے مسئلہ یہ ہے کہ جس کا گوشت حرام ہے اس کا سواوا جو ہے نا سلاوا کو بولتے ہیں نا وہ سلاوا بھی حرام ہے اس کا تو اس کو جو ہے نا وہ پانی کے اندر جب مکس ہو جائے تو پانی ناپاک ہو گیا وضو نہیں کرنا چاہیے. لیکن نبی کریم علیہ السلام کی اس حدیث سے ثابت ہے کہ بلی اگر پانی پی جائے تو اگرچہ اس کا جو ہے لعاب وہ ٹھیک نہیں ہے اور وہ اس کا گوشت حرام ہے اور اس کا جوتا ٹھیک نہیں ہے لیکن آپ نے اجازت دی کہ اس کے جوتے سے آپ وضو کر سکتے ہو. لیکن آپ نے اشارہ کیا کہ وضو کرنے کے بعد آپ نے اس کے پانی کو زمین پر گرا دیا تاکہ اور کوئی آدمی اس پانی کو وضو کے بعد استعمال نہ کرے پیے نہیں اور اس کو استعمال نہ کرے. اب مسئلہ یہاں کیا ہے میں مسئلہ وضاحت کرتا ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ ہر وہ چیز جس کا گوشت حرام ہے اس کا سلاوا حرام ہے اس کا لعاب دہن حرام ہے اور وہ کسی چیز سے کھا جائے پی جائے تو اس کا جھوٹا جو ہے وہ ناپاک ہے. بلی کا جھوٹا پاک کیوں ہے؟ قرآن مجید میں رب تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نور میں
या अय्युहल्लज़ीना आमनू लियस्ताज़िनकुमुल्लज़ीना मलकत ऐमानुकुम वल्लज़ीना लम यबलुगुल हुल्मा منكم ثلاثة मिनकुम सलास मर्रात यानी सलास औरातिन लकुम लैसा अलैकुम जुनाहुन वला अलैहिम जुनाहुन बादहुन طوافون तवाफून अलैकुम بعضكم على بعض बादुकुम अला बाद तवाफून अलैकुम बादुकुम अला बाद। इसके तहत जो है कि कुछ चीज़ें वो होती हैं जिनसे आपको चारा नहीं है, आपका मतलब मुमकिन नहीं कि आप उनसे बच सकें। तो जैसे बिल्ली है, ये उन जानवरों में से है जो घर में जिनका कोई एतबार नहीं कि किसी वक्त आ जाए, सांप किसी वक्त आ जाए, चूहा किसी वक्त आ जाए, रोज किसी वक्त आ जाए। यानी ये वो जानवर जो घरों में रहते हैं, रोचेज हो गए, चूहे हो गए, बिल्ली हो गई, सांप हो गए, या ऐसी चीज़ें जिनका कोई एतबार नहीं, आप उनको वाश नहीं कर सकते। आपने बर्तन रखा और आप जब गए कमरे में वापस आए, आपने रोच उसमें देखा, आपने बिल्ली को पानी पीकर जाते हुए देखा, या आपने सांप को देखा, नहीं देखा, तो ये चीज़ें वो हैं जो घरों में हर वक्त फिरती रहती हैं। जैसे आप लोग फिरते रहते हैं, वो फिरती रहती हैं, उनसे बचना नामुमकिन है। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इनका जूठा नापाक नहीं है, इन चीज़ों का जूठा नापाक नहीं है। तो इसलिए आपने फरमाया कि बिल्ली जो है, अगरचे इसका गोश्त हराम है, अगरचे इसका लुआब जो है वो हराम है, लेकिन इसके बगैर चारा नहीं। आदमी जो है कितना पानी ख़रीद कर लाता रहे और बिल्ली पी जाए, फिर जाए इतने मील दूर पानी लेके आए, ख़रीद के आए, कि अब तो पानी की आसानी है ना। लेकिन देखना ये है कि जिन मुल्कों में पानी नहीं मिलता या जिन इलाकों में पानी नहीं मिलता वो ख़रीद के लाते हैं, उनके लिए कितना मुश्किल है। तो इसलिए कुरान और हदीस ने इसका हुक्म दिया कि बिल्ली अगर पानी पी जाए तो वो पानी नापाक नहीं होता। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू किया बिल्ली के जूठे से, और सहाबा ने जानबूझकर बिल्ली को पिलाया क्योंकि हजूर ने ये किया था। अब जो है नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इसको गिरा दिया। ये इशारा इस तरफ है कि इसका जूठा जो है मकरूह है, इसका जूठा मकरूह है। ज़रूरत के लिए जायज़ है कि आप वज़ू कर लो, लेकिन उसकी जूठे को पियो नहीं, बाकी इस्तेमाल ना करो, इसलिए आपने मना फरमाया। तो ये सारा मसाइल जो है ना, सब ने इसी को जिक्र किया है कि ये सारे वाक़यात लिखे हैं इन बातों में कि बिल्ली अगर पानी पी जाए तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका कोई हर्ज नहीं है। अच्छा, एक हदीस और पढ़ दें फिर इंशाअल्लाह बस करते हैं। أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه عن منصور عن أبي وائل عن حذافة رضي الله تعالى عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على سباطة قوم لا سباتاتا، على سباطة قوم ہاں مضافرة كسرة جی، مضافرة كسرة ستة على سباطة قوم ہاں لا سباتات قوم قائم قائمن۔ یہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت حذیفہ بن یمان غالباً ہے، ان سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام ایک قوم کی طرف آئے، سباتا قوم کی طرف، اور وہاں آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا۔ بس یہ ایک حدیث آتی ہے، صرف یہ ایک حدیث آتی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا، اچھا، اور جو ہے نا باقی کوئی حدیث نہیں آتی کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا۔ تو اس میں یہ چونکہ کتاب و طہارت ہے تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا۔ بہت سارے لوگ جو ہیں اب اس سے یہ مسئلہ نکالتے ہیں کہ یہ کھڑے ہو کر پیشاب کر سکتے ہیں، اچھا، ہاں جی، لیکن اس میں یہ حدیث آتی ہے، یہ حدیث کوئی آدمی اس کا انکار نہیں کر سکتا کہ آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا۔ لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جب کس نے پوچھا، ہاں جی، تو انہوں نے کیا فرمایا؟ قالت من حدثکم ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول قائما، تم میں سے جو آدمی تم کو کہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا، فلا تصدقوا، اس کی بات نہ مانو، ما کان یقول الا قاعدا، آپ نے کبھی کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کیا، ہمیشہ بیٹھ کر پیشاب کرتے تھے۔ ہاں جی، یہ
اب یہ حدیث کہتی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے کبھی کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کیا، مائی صاحبہ کہتی ہے، لیکن حضرت حذیفہ کی حدیث کہتی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا۔ تو اب اس کا خلاصہ کیا ہے؟ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا ایک طرح، لیکن آپ نے ساری زندگی اس کے علاوہ بیٹھ کر پیشاب کیا آپ نے کبھی نہیں کیا۔ اب حضرت عائشہ صدیقہ نے کیوں انکار کیا؟ انہوں نے کیوں کہا کہ اگر کوئی کہے کہ حضور نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا تو اس کی تصدیق نہ کرو؟ وہ محدثین کہتے ہیں کہ مائی صاحبہ چونکہ گھر میں رہتی تھی اور یہ واقعہ ہے باہر کسی اور قوم کے پاس جانے کا، اس لیے ان کے علم میں نہیں تھا کہ نبی کریم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ آپ نے گھر پر یا جب بھی میرے علم میں ہے آپ نے ہمیشہ بیٹھ کر پیشاب کیا، کبھی کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کیا۔ لیکن حضرت حذیفہ کی حدیث جو ہے وہ بھی سچی ہے کہ آپ نے ایک قوم میں گئے، وہاں آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا۔ تو اب اس کا جو ہے تطبیق کیسے ہے؟ تطبیق اس کی یہ ہے کہ آپ نے واقعی کھڑے ہو کر پیشاب کیا تھا، لیکن اس کا ریزن تھا، اس کے کئی ریزن ہے کہ آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب کیوں کیا۔ پہلا ریزن جو علماء نے بیان کیا وہ یہ تھا کہ جب آپ وہاں گئے تو بارش ہو رہی تھی، بارش جب ہو رہی تھی تو جگہ گلی تھی، تو آپ کسی جگہ بیٹھ نہیں سکتے تھے، اس لیے آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا۔ یہ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ جب آپ نے پیشاب کیا تو اگر آپ اونچی جگہ پر بیٹھتے اور پیشاب آپ کا نیچے کی طرف آتا تو آپ جب کپڑے اتارتے تو اونچی جگہ پر ہر آدمی دیکھتا کہ آپ جو ہے نا کپڑے اتار رہے اور آپ بغیر کپڑے کے لوگ آپ کو دیکھتے، اس لیے آپ نے اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کیا۔ اور آپ جو ہے نیچے اگر آپ جو ہے پیشاب کرتے نیچے تو پیشاب جو ہے اونچی جگہ سے آپ کے نیچے آتا، اس لیے آپ نے نیچے ہو کر نہیں بیٹھے۔ اگر نیچے بیٹھتے نا تو پیشاب اوپر والی جگہ پہ کرتے تو پیشاب آپ کے نیچے آتا، صحیح۔ اور اگر آپ اونچے کھڑے ہو کر آپ کپڑے اتار کر بیٹھتے اونچی جگہ پر تو سارے لوگ دیکھتے آپ کو کہ بغیر کپڑے کے آپ تشریف فرمائے، تو یہ بھی آپ کے لیے معیوب تھا۔ تو تین باتیں ہو گئیں۔ چوتھی بات یہ ہے کہ اگر آپ جو تھے آپ کے گھٹنے میں درد تھا، آپ کے گھٹنے میں درد تھا، آپ بیٹھ نہیں سکتے تھے، اس وجہ سے آپ نے بیٹھ کر پیشاب نہیں کیا۔ پانچویں جو وجہ یہ ہے کہ آپ کے بیک جو ہے نا ہڈی میں آپ کو تکلیف تھی اور آپ کو بیٹھنے میں تکلیف ہوتی تھی، اور عرب جو تھے وہ علاج کرتے تھے اس ہڈی کا کہ کھڑے ہو کر اگر آدمی پیشاب کرے تو اس کی ہڈی کی یہ تکلیف یہ بیماری دور ہو جاتی تھی، اس لیے آپ نے بیٹھ کر پیشاب نہیں کیا، آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا۔ تو یہ ریزن تھا، یہ 5 ریزن تھے جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سباتا قوم میں جا کر جب آپ گئے تو اتفاقاً آپ کو وہاں پیشاب کرنا پڑا، اور وہاں آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا، آپ نے بیٹھ کر پیشاب نہیں کیا۔ اس کے علاوہ آپ نے کبھی بھی کسی مقام پر بھی آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کیا، بیٹھ کر پیشاب کیا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے میں کئی نقصان ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے میں انسان کا سطر کھل جاتا ہے، کھڑے ہو کر جب کرے گا تو سطر کھلے گا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرے گا تو اس کے کپڑے بھی خراب ہوں گے پیشاب کے چھینٹوں سے، اس کے جسم کے جو پاؤں وغیرہ ہیں ان پر بھی چھینٹے اڑیں گے اور اس پر بھی پیشاب پڑے گا، تو اس کے یہ کپڑے اور جسم کے خراب ہونے کا خطرہ ہے۔ تو اس لیے کھڑے ہو کر پیشاب کرنا منع ہے، بیٹھ کر پیشاب کرنا مطلب یہ زیادہ مناسب ہے۔ ٹھیک ہے، اینی کوشچن؟ ٹھیک ہے۔